اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صاحب جو عنوان آج کی اس کلاس کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ بڑا مختلف قسم کا عنوان ہے. سوال یہ ہے کہ اسلامی اقدار کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. مجھے نہیں معلوم آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ عنوان ہے کہ نہیں بتایا گیا تھا. اسلامی اقدار کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. اچھا، اس عنوان پر ہمیں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. ہاں جی بات کرتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے اور مختلف لیولز پر ہم اس بات کو آپ کے ساتھ کریں گے. اسلامی اقدار کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. یوں سمجھ لیجیے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس کے اندر جس پر ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے اسلامی اقدار، معاشرہ، رواج، یہ سب چیزیں اس عنوان کے تحت جو ہے وہ موضوع گفتگو بن سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. لیکن بہت ہی ہم ان ساری چیزوں کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے. جس حد تک لنکس ہیں صرف اسی کو ہم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سوال سے پہلے ہم نے ایک سوال کو ڈسکس کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً 20 سے 30 منٹ اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے. اور وہ یہ کہ ضرورت کیا ہے اسلامی اقدار کو معاشرے میں رائج کرنے کی. کیوں رائج کریں؟ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو معاشرے میں رائج کریں، یا ذمہ داری نہیں ہے؟ اور ہے تو کیوں ہے؟ کس نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ سارے سوال بھی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایکچولی اس موضوع کا تعلق تربیت ذات سے نہیں ہے، تربیت معاشرہ سے ہے. اس میں ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ یا سیلف گرومنگ پہ بات نہیں کرنی ہے، بلکہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی ہے. اور جیسے ہی آپ اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتے ہیں اور آپ سوسائٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی نارمز کو آپ چھیڑتے ہیں، تو پھر چاہے وہ سگی مائی کیوں نہ ہو، باہر کا معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، شوہر کی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہوتا، انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ان کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ممکن ہے ہم پہلے مرحلے میں یہ ڈیسائیڈ کر کے اٹھیں کہ صاحب ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ٹاپک تو شروع اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم اس بات کو ڈیسائیڈ کریں کہ ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، نیڈ ہے. اور قرآن بہت کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ آپ کو ملے گا سامنے سے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، یس واقعاً قرآن کہہ رہا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. سو وائی آر یو ڈسٹربنگ می؟ جب قرآن بہت کلیئرلی بات کر رہا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، لا اکراہ فی الدین، تو آپ کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ایون پیغمبر اکرم سے قرآن نے کہا کہ تم کلیئرلی بات کرو کافروں سے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. تم اپنے دین کا جواب دینا قیامت کے میدان میں اپنے دین کا جواب دوں گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو قرآن تو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈسٹرب ایچ ادر. تو اصولاً جو ہے وہ ہمیں 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس موضوع پر کہ اسلامی اقدار کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. جواب یہ کہ ضرورت ہی نہیں رائج کرنے کی. پہلے ثابت تو کرو کہ ضرورت ہے. تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع شاید زیادہ اہم ہے. کیا ہے رائج کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ زیادہ اہم ہے؟ اس لیے کہ بیماری کا احساس علاج کروانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات علاج جو ہے وہ منٹوں کا یا گھنٹوں کا یا دنوں کا یا ہفتوں کا ہوتا ہے، لیکن بیمار کو یہ ریئلائز کروانے میں کہ تم بیمار ہو سالوں لگ جاتے ہیں. غور فرما رہے؟ ایک مرتبہ ایک بیماری ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. اب جب تک وہ تیار نہیں ہے ماننے کو، آپ اس کو سمجھاتے رہیے، بھائی تم بیمار ہو، اماں تم بیمار ہو. ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس چلے چلو، 10 منٹ کا علاج ہے، ایک ڈرپ لگے گی، آدھا گھنٹہ معاملہ سالو ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوگا اور دوائی ملے گی اور آپ کا علاج ہو جائے گا. منٹوں کی بات ہے، گھنٹوں کی بات ہے، دنوں کی بات ہے، لیکن سمجھانے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ کسی ایک فرد کی بیماری کی بات نہیں ہے، کسی ایک ذاتی کیس کی بات نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے شاید ہر ایک کی الگ سٹوری ہوگی، الگ داستان ہوگی. کسی کو شوہر کو سمجھانے کا مسئلہ ہے، کسی کو ماں باپ کو سمجھانے کا مسئلہ ہے، کسی کو بھائی بہن کو سمجھانے کا مسئلہ ہے، کسی کی دادا دادی نہیں مان رہے، کسی کی پھپھو انکل آنٹی نہیں مان رہی، کسی کا بیٹا نہیں مان رہا، کسی کی اولاد نہیں مان رہی، کسی کے کزن نہیں مان رہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ آتا ہے، اور سیویئرٹی لیول بھی ہر جگہ پر الگ ہے. تو کلی طور پر یہ جو دلیلیں ہیں لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، یہ ایک سائیڈ ہے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی، لیکن اس کی طرف دوسری سائیڈ ہے ہمارے پاس، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. میں نے جو سورہ پڑھا آپ کے سامنے ابتدا میں، وہ ایکچولی اسی کو سمجھانے کے لیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یعنی کچھ نکات ہیں جو ہمیں بہت ہی جلدی اس کو آگے بڑھانا ہے. اگر ہم سلو چلیں گے تو واقعا نہیں پہنچ پائیں گے اینڈ تک کسی نتیجے پر. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے اوپر ایٹ لیسٹ ہم ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، کیا ہمارے ذہن میں کہیں کوئی شک و شبہ ہے، کوئی گنجائش ہے کہ صاحب قرآن کی کوئی آیت غلط ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے، یا اس کے اندر کچھ ابہام رہ گیا ہے، یا مثلا کچھ 20 کا 19 ہو گیا ہے؟ کوئی گنجائش ایسا نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اس کے باوجود اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ پروردگار عالم قسم کھا کے بات کر رہا. دیکھیں یہ آسان نہیں، چھوٹی بات نہیں. اب یہاں پر ایک بات نئی شروع ہو جائے گی، لیکن ہم لنک کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ کوئی بھی قسم کھانے والا قسم کیوں کھاتا ہے؟ 2 میں سے ایک ریزن ہوتا ہے.
یا خود پر شک کو ختم کروانے کے لیے. ٹرسٹ می، یعنی میں قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ جو مجھ پر شک کیا جا رہا ہے یا میرے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو آپ کے ذہن سے وہ شک و شبہات دور کرنے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں تاکہ وہ وائپ آؤٹ کرے، آپ کے ذہن کو صاف کرے میرے بارے میں کہ میں جو بات کر رہا ہوں قسم کھا کے کر رہا ہوں. بھائی میں قسم کھا رہا ہوں کہ یہی بات ہے. پلیز مجھ پہ شک مت کرو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے. بات چاہے چھوٹی سی ہو لیکن بولنے والے کے، یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے قول، ایک ہے قائل. کیا کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. تو ایک ریزن ہوتا ہے قائل پر لگے ہوئے کوشچن مارک کو، ابہام کو دور کرنے کے لیے. میں اپنی سچائی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں ریگارڈلیس آف قول. قول کوئی بھی ہے، شادی میں نہیں آ سکا تھا، برتھ ڈے میں گفٹ نہیں دے سکا، مثال کے طور پر یہ ہو گیا. اس کا ریزن بتا رہا ہوں کہ بھائی میں قسم کھا رہا ہوں کہ بیمار تھا. میری بیماری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، میری سچائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کلیئر؟ نمبر 2، قائل پر کوئی شک نہیں ہے، بات کرنے والا صحیح بات کر رہا ہے، آپ کو ٹرسٹ ہے 100%. مسئلہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو اب اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اور سمجھانے والے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لیسن، یہ جو بات آ رہی ہے نا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں پروردگار کی سچائی پہ کوئی شک نہیں ہے. خدا اپنے اوپر لگے ہوئے ابہام کو دور کرنے کے لیے قسم نہیں کھا رہا. خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لیسن، میں قسم نہیں کھاؤں گا تو تم سمجھو گے بہت آسان سی بات ہے، پورا قرآن انہی باتوں سے بھرا پڑا ہے، 2 باتیں اور آگے. اب جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بہت سیریسلی لینا. پورے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں، جنت کی بات کی، جہنم کی بات کی، ایمان کی بات کی، عمل کی بات کی، انسانیت کی بات کی، اخلاق کی بات کی، فقہ کی بات کی، ہزاروں باتیں کی. کبھی یا الذین آمنوا کا، یا ایھا الناس کا، یا ایھا الانسان کا، ایسا کا ویسا کا، کفر شرک، سارے باتوں میں گفتگو کی. اب تو قرآن اپنے اینڈ پہ آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں چل رہی ہیں. تو کیا جملہ کہنا تھا خدا کو؟ کہنا تھا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. اچھا واقعی جو قرآن پڑھنے کا عادی ہے، جس کا قرآن کے ساتھ بہت لیں گے اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کہے گا بھائی کامن سی بات ہے، پورے قرآن میں یہی کہا ہے. تو ایک بار اور کہہ دیا. خدا کہہ رہا نہیں، جو میں نے پورے قرآن میں کہا ہے اور ہے، یہاں پر جو کہہ رہا ہوں وہ اور ہے. لسن، بی ویری مچ کیئرفل. میں کہہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان المسلمان لفی خسر، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان الکافر لفی خسر، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان المومن لفی خسر، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان المنافق لفی خسر. ممکن ہے تم سمجھو انسان سے مراد منافق ہے، انسان سے مراد کافر ہے. نہیں، مجھے پتہ ہے انسان اور کافر کا فرق. میں نہیں کہہ رہا ہوں کافر نقصان میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں منافق نقصان میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان نقصان میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مومن نقصان میں کہہ رہا ہوں انسان. ہیومن بینگ از ان لاس. چونک جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ کون سے خسارے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی خسارت ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا ابھی ہم چونکہ اس وقت درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، القائم ہے، سب بھائی جاؤ، خواتین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. میں اگر بات بھی کروں گا کہ صاحب دنیا کا سب سے بڑا نقصان آپ کا کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے کوئی نہیں کہے گا کہ میرا نیا آئی فون چھن گیا وہ میرا سب سے بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے خاتون گری، اس کے ہاتھ سے موبائل فون بھی گرا، آئی فون 6 نیا. کٹ کی آواز آئی، بے اختیار اس کے منہ سے دعا نکلی، خدا کرے ہڈی کی ہی آواز ہو. خدا کرے ہڈی ہی ٹوٹی ہو، فون نہ ٹوٹا ہو میرا. غور فرما رہے؟ آج میں اگر نقصان کی بات کرتا ہوں تو ممکن ہے اس درس کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے آپ ساری اسلامی باتیں کریں، ورنہ عین ممکن ہے ہم جب کسی، فرض کر لیں آپ کسی شادی کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا فیملی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یونیورسٹی اور کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ سے بات کی جائے کہ واٹ از دا بگیسٹ لاس ان یور لائف، تو ممکن ہے آپ کہیں میری ماں مر گئی، وہ میرا سب سے بڑا نقصان ہے. ممکن آپ کہیں مجھے میڈیسن کی فیلڈ میں جانا تھا، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، 2% کی وجہ سے میرا داخلہ رہ گیا اور میری زندگی کا جو ایم تھا میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ میرا سب سے بڑا لاس ہے.
مجھے ایک بزنس ڈیل کرنا تھی مثال کے طور پر، وہ ڈیل رہ گئی، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے، اینڈ سو آن۔ خدا کس نقصان کی بات کر رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ دیکھیں اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ میرا نقصان ہے ایز اے انسان، نہیں ایز اے مسلمان ہے۔ ایز اے انسان میں کیا لاس کر رہا ہوں؟ جب بھی آپ لوگ جواب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہے، اسے کہ انسان جواب دینا اسی وقت شروع کرتا ہے جب سوال سمجھ میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ان الانسان لفی خسر، کون سے نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا خیال ہے، کچھ اشارے ہیں تفاسیر کے اندر بھی اس بات کے، کہ جس نقصان کی بات کر رہا ہے پروردگار اسی کی قسم کھائی ہے۔ ہم وقت کا نقصان کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے جناب علی کہ ہم مثال کے طور پر اس دنیا میں فرض کر لیں 100 سال لے کر آئیں، مثال کے طور پر 100 ایئرس، تو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ 100 سال کا کتنے دن ہو گئے؟ 2 صفر بڑھا دیں، 36,500۔ اس کے لیے کسی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑی فگر لے کر ہم نہیں آئیں کہ صاحب لاکھوں کروڑوں اربوں دن لے کر آئیں۔ اگر ہم نے 100 سال جینا ہے تو 36,500 ٹوٹل، وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا اس سے بچا کتنا ہے ہمارے پاس ابھی؟ کیا 36 کے 36 بچے ہوئے ہیں؟ کسی کے نہیں بچے ہوئے نا، کسی کی زندگی کا پہلا دن نہیں ہے آج۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ کوئی 36 میں سے 10,000 گزار چکا ہے، کوئی 15,000 گزار چکا ہے، کوئی 20,000 گزار چکا ہے، کوئی 5,000 گزار چکا ہے، یعنی 10 سال کے تو ہم سب کے سب ہو چکے ہیں نا، تو 3,650 تو گئے۔ اگر مثال کے طور پر 3,000 میں 1,500 اور ڈالنے 15 سال کے تو ہم سب ہو چکے ہیں، 20 سال کے نزدیک تو ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو 6,000 7,000 دن تو آلریڈی گزر چکے ہیں۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے کتنوں کو کنفرم ہے کہ 36,500 دن جینا ہے؟ جو گزر گیا وہ تو کنفرم ہے کتنا گزر گیا، 10,000 15,000، جو آنے والا ہے اس میں سے 1 سیکنڈ بھی کنفرم نہیں، دن تو بہت بات کی بات ہے۔ کلیئر ہو رہی بات؟ اب وہ جو معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے وہ بھی مسلسل جا رہا ہے، ہر لمحے جا رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک ٹائم بام لے کر آیا اپنے ساتھ، جو اپنے وقت پہ بلاسٹ ہونا ہے، وہ ٹائم ڈیسائیڈڈ ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، اس نے اپنے وقت پہ بلاسٹ ہو جانا ہے۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اس ڈیڈ لائن تک جتنے دن لے کر آیا ہوں، جتنے گھنٹے لے کر آیا ہوں، جتنے منٹ لے کر آیا ہوں، جتنے سیکنڈ لے کر آیا ہوں، وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے۔ اور میری پہلی سانس کے ساتھ اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی، سمجھ آنا بات شروع ہو رہی ہے؟ لہٰذا اگر مثال کے طور پر ہم سیکنڈز میں بھی کاؤنٹ کر لیں کہ صاحب سیکنڈز کے اعتبار سے ہم اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ سیکنڈ لے کر آئیں، تو جیسے اس بچے نے پہلی دنیا میں آنے کے بعد پہلی سیکنڈ گزاری، 1 سیکنڈ کم ہو گیا اس میں، دوسری سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ کم ہو گیا تھی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ابھی پیدا ہی ہوا ہے وہ تو ابھی، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ جو لے کر آیا تھا اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ 1 منٹ گزرا اس زندگی میں سے 1 منٹ کم ہو گیا، 1 گھنٹہ گزرا اس زندگی میں سے 1 گھنٹہ کم ہو گیا، 1 دن گزرا اس زندگی میں سے 1 دن گیا، 1 ہفتہ گزرا اس زندگی میں سے 1 ہفتہ گیا، 1 مہینہ گزرا اس مہینے زندگی میں سے 1 مہینہ گیا، 1 سال کا ہی بچہ ہوا اسے پتہ ہی نہیں 1 سال کا ہونا کسے کہتے ہیں، اور اس بیچارے کا 1 سال ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر وہ 40 سال 50 سال 60 سال لے کر آیا تھا گیا۔ اگر 1 سال کو مثلا ہم $1 ملین فرض کر لیں سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 50 سال لے کر آیا تھا، یعنی $50 ملین لے کر آیا تھا، ایک آدمی کا $50 ملین میں سے $1 ملین کا نقصان ہو گیا، سارے آدمی کیک لے کر جا رہے ہیں مبارک ہو، دوبارہ $1 ملین کا نقصان ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں نا کیک لے کر، تم 1 سال کے ہو گئے، نہیں 1 سال کے نہیں ہو گئے، 1 سال گئے تمہارے ہاتھ میں سے، جب وہ 2 سال کا ہوتے ہیں تو مزید مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی، وہ نقصان 1 ملین کا نہ رہا 2 ملین کا ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یس دس از واٹ وی آر ڈوئنگ۔ میں برتھ ڈے کیک سے مخالف نہیں ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
کہ یہ جو ہماری زندگیاں ہیں، جب ہم 10 سال کے ہوتے ہیں تو مزید گفٹ دیتے ہیں نا کہ بھائی تم 10 سال کے ہو گئے. نہیں، 10 سال چلے گئے تمہاری زندگی کے. یو آر ان لاس. اور وہ 10 سال اب زندگی میں واپس کبھی نہیں آنے والے. یہ تصور غلط ہے کہ میں کل کا کام آج کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ آج کا کام آج کیا ہے، کل کا کام کبھی بھی آج نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ میں نے کل کا کام آج کیا ہے. اگر میں نے کل کی قضا نماز بھی آج پڑھی ہے 2 رکعت، تو وہ در حقیقت کل کی نہیں پڑھی، آج پڑھی ہے. اگر وہ کل پڑھ لی ہوتی تو آج 2 رکعت مستحب پڑھی ہوتی. میرا خیال ہے کہ میں نے کل کا کام آج کیا. میں نے انہی 24 گھنٹوں میں انہی 24 گھنٹوں کا کام کیا. میں نے کل کے 24 گھنٹوں میں کل کے 24 گھنٹوں کا کام کیا تھا. میرا خیال ہے کہ میں کل کا کام آج کر رہا ہوں. ایکچولی میں وہی 24 گھنٹے آج کے یوز کر رہا ہوں. ایس ایم ایس پیکیجز ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس. مثال کے طور پر فرض کریں روزانہ کے 1000 ایس ایم ایس ہیں. آپ نے کہا آج نہیں کل کر لیں گے. آپ نے آج کے دن آج کا کوٹا استعمال کیا. کل کا کوٹا 12 بجے ختم ہو گیا تھا آپ کا. آپ روزانہ 200 ایس ایم ایس کرتے تھے، آج آپ نے 400 کر ڈالے. یہ سوچ کر کہ 200 آج کے کر رہا ہوں 200 کل کے کر رہا ہوں. نہیں، جو آپ نے کوٹا استعمال کیا ہے 400 کا، وہ آج کے 1000 میں سے کیا ہے. کل کا کوٹا آپ کا 12 بجے ختم ہو گیا تھا. یہ صرف اپنے ذہن کو سمجھانے کی بات ہے. اب سمجھ میں آیا کہ خدا قسم کھا رہا ہے، کتنی بڑی قسم کھا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، خسارے میں. اب اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا. لیسن، اگر اپنے آپ کو، اگر آپ کو خسارے سے بچانا ہے، کیوں یہاں پر کیا کہا تھا لفظ؟ ان الانسان، ہیومن ایز اے ہیومن. تم اگر لاس سے بچنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کرائٹیریا یہ کہ ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو نا، تو تمہارا خیال ہے کہ تم گھاٹے سے بچے ہو. بیکار کی بات ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا میں آگے بڑھ رہا ہوں. الا الذین آمنوا. ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ چلو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات. اور کیا کرو؟ عمل بھی کرو. وہ عمل جو صالح عمل ہو. خود اس کے پیچھے کئی سارے نکات ہیں، صالح عمل اور عمل میں کیا فرق ہے، لیکن خیر ہمیں ان موضوعات میں نہیں جانا، وہ ہمارا ٹاپک نہیں اس وقت. ایمان لاؤ اور عمل کرو. عام طور پر قرآن میں یہاں پر آخر بات ختم ہو گئی ہے. آمنو، یہ آمنو وعملوا الصالحات، یہ آمنو وعملوا الصالحات. ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح. قرآن میں زیادہ تر بات ختم ہو گئی نا کہ بھائی ایمان لاؤ اور عمل کرو. ختم ہو گئی بات، اور کیا مانگو گے بھائی؟ صرف ایمان مت لاؤ، صرف عمل مت کرو. ایمان بھی لاؤ، عمل بھی کرو. یہی بات کرتے ہیں نا ہم ساری. جتنی مثالیں ہیں، جتنی داستانیں، جتنے قصے گانے سناتے ہیں، اسی پہ سناتے ہیں. بھائی ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے. صرف عمل بھی کام نہیں آئے گا، صرف ایمان بھی کام نہیں آئے گا. ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی کرو. یہی کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جب ٹوٹل لاس کی بات کی قرآن نے، تو ایمان اور عمل پر آ کر بات کو اسٹاپ نہیں کیا. تم ایمان لے آئے، بہترین، ایکسیپٹڈ، یس، 100 میں سے 100. اسٹل یو آر فیل، اس لیے کہ دوسرا پرچہ باقی ہے. دوسرا پرچہ کون سا تھا؟ عمل صالح کا. اس میں بھی تم نے 100 میں سے 100 لے لیے. اسٹل یو آر فیل، اس لیے کہ 2 پرچے اور باقی ہیں. تواصوا بالحق، آمنوا وعملوا الصالحات. سیلف ڈیولپمنٹ کی بات تھی، پرسنل گرومنگ کی بات تھی. تواصوا بالحق، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کی بات تھی. اب تمہیں اپنے آپ تک محدود نہیں رہنا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ لکم دینکم ولی دین، مثال کے طور پر لا اکراہ فی الدین، یس، زبردستی نہیں ہے. یس، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ حکم ضرور ہے کہ میں تمہیں گائیڈ کروں. قرآن کی اس بات کا کبھی بھی مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ گائیڈنس کے مرحلے کو چھوڑ دوں. قرآن کو قرآن ہی سمجھایا جائے گا. اگر ایک لفظ لے کر ہم بیٹھ جائیں گے تو کبھی بھی قرآن مکمل سمجھ میں نہیں آئے گا. القرآن یفسر القرآن، قرآن ڈیفائنز دا قرآن. قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے قرآن کو. لا اکراہ فی الدین زبردستی نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین میں آپ تک پہنچاؤں بھی نہیں. دنیا کی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی یہی ہے. کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا کہ تم وارد کے پیکیج پر ہی آؤ، لیکن وہ چلاتے تو ہے نا کہ صاحب دیکھو وارد کے پیکیج پہ آؤ گے تو یہی بینیفٹ ملیں گے. کوئی ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ نہیں کھڑا ہوگا کہ تم کیوں مثال کے طور پر کوئی اور لائن استعمال کر رہے ہو. ہاں بتائیں گے ضرور کہ دیکھو یہ بینیفٹس ہیں، ان لائنوں میں جاؤ گے تو فلاں فلاں نقصان ہے. یہ سب بتایا جاتا ہے. مرضی آپ کی، آپ بھی چوز کریں. آپ یہ چوز کریں، آپ وہ چوز کریں، آپ اس کو چوز کریں، آپ اس کو چوز کریں. ختم، تمہاری مرضی. لا اکراہ کا مطلب یہ نہیں کہ لا انفارمیشن، لا گائیڈنس.
زبردستی نہیں ہے، گائیڈنس ہے. اگر زبردستی والی بات اور گائیڈنس میں فرق نہ ہوتا تو پیغمبر کو ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی لا الہ الا اللہ تفلحوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر آ کر بات کٹ جاتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر آ کر لا اکراہ میں سمپل اسٹیٹمنٹ ہے، زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین اسٹیٹمنٹ ہے، زبردستی نہیں ہے. میرا کام آپ کو بتانا ہے کہ صاحب دیکھو حجاب امپورٹنٹ ہے، حجاب اچھا ہے وغیرہ، کریں نہ کریں آپ کی مرضی. کریں گے تو ثواب کے حقدار آپ قرار پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ آپ کا ہوگا. لیکن مجھے بتانے کا ثواب مل گیا، اور اگر میں نے نہیں بتایا تو مجھے نہ بتانے کا گناہ بھی ملے گا. کلیئر ہے بات؟ اب آئیے کچھ اور ریفرنسز دیکھ لیں قرآن کے. یہ تو ہو گیا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اس کے بعد سورہ تحریم ہے ظاہراً 66 سورہ اینڈ آیت نمبر 6. آیت آپ کی بار بار کے سنی ہوئی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ 66 آیت نمبر 6. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کا یہ فارمولہ نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچا لو. آج والدین، دیندار والدین کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیندار والدین سم ٹائمز یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا ہم نے سمجھانا تو سمجھا لیا، بچے مانتے ہی نہیں، ہم کیا کریں، انہیں ان کی قبر میں سونا ہے، ہمیں ہماری قبر میں سونا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ان کی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے. لیکن بہرحال ان کا سوال آپ سے کیا جائے گا ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجین. اس لیے کہ قرآن بہت کلیئرلی کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم، ناٹ انفسکم اونلی، صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے سراؤنڈنگس کو بھی تم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اٹ از یور رسپانسبلٹی. یس، کلیئر ہو رہی بات؟ ایک اور آیت، بلکہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی. ایک ہے آیت نمبر 110 میرے خیال میں، آل عمران شاید تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر دا بیسٹ among the all. کنتم، تم لوگ ہو، خیر امت، بیسٹ امت، یو آر دا بیسٹ among the all. آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، یو آر دا بیسٹ. وائی یو آر دا بیسٹ؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہو، اس لیے کہ تم روزے رکھتے ہو، اس لیے کہ تم رسول کی امت ہو. قرآن نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، صرف دو ریزن ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کو پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ایز اے فرد ممکن ہے تم اس لیے بیسٹ ہو کہ تم رسول کے صحابی ہو. ایز اے فرد ممکن ہے، ایز اے پرسن ممکن ہے تم اس لیے بیسٹ ہو کہ تم مولا حسین کو مانتے ہو، تمہارا ایمان بہت اچھا ہے، تمہارا عمل بہت اچھا ہے، سب کچھ. ایز اے امت when it comes to ہمارا موضوع کیا تھا؟ اسلامی اقدار کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. ہم معاشرے کی اکائی ہیں، میرے اور آپ کے علاوہ معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی میں اور آپ اگر نہیں ہے تو پھر معاشرہ بھی نہیں ہے. معاشرہ کون بناتا ہے؟ میں اور ہم سب مل کر. ہر فرد ایک یونٹ ہے جو مل کر کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے. تو ایسے فرد ممکن ہے میرا سکسیس کرائٹیریا کچھ اور ہو، وائی آئی ایم دا بیسٹ وہ کچھ اور ہو، لیکن ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی کا انڈیویجول، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہارے اندر دو خصوصیات ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاشرے کو چینج کرنے کے لیے کیوں ہماری ذمہ داری، کیا ذمہ داری ہماری، اس کو ہم سمجھیں. اس کو یعنی جب تک اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم جا کر اپنے خول سے باہر نہیں نکلیں گے. کلیئر ہو رہی بات؟ 104 نمبر آیت، دوسری آیت، سوری 114، 110 میں نے سنا دی. 104 آیت ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. سورہ ال عمران سے تیسرا سورہ اور آیت نمبر 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے, ایک امت ہونی چاہیے. اچھا یہ تھوڑا سا مزید کلیئر کر رہا ہے اس بات کو, اس معاشرے کی تبدیلی کی ذمہ داری کو. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بہرحال 100% لوگ یہ کام نہیں کرنے والے ہیں, ایک اسپیسیفائڈ گروپ ہوگا جو یہ کام کرے گا. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. یعنی امت میں سے بھی ایک, ایز اے ہول تم اچھی امت ہو, بیسٹ امت ہو, لیکن تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے, یعنی ایک گروپ ہونا چاہیے. یہاں پر دا ورڈ امت اسٹینڈس فار اے اسمالر گروپ, اسمالر دین ہول امت. اسمالر گروپ کا مطلب 4 آدمی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, لیکن کروڑوں افراد کی بات بھی نہیں ہو رہی. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدعون الی الخیر, کہ جو خیر کی طرف دعوت دیں, بیسٹ کی طرف دعوت دیں. یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. خیر کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. ایز اے امت کیا کہا تھا, کنتم خیر امتن, اس گروپ کو کیا کہا ہے قرآن نے, اولئک هم المفلحون. اصل میں کامیاب لوگ یہی ہیں. بہت بیوٹیفل ہے قرآن, بہت بیوٹیفل ہے. only if you need to understand, only if you think about it, that's it. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو پوری امت میں سے یہ اتنے افراد ہیں نا جو دوپہر کا کھانا چھوڑ کے آ جاتے ہیں, القائم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آسان نہیں ہے. ہر اتوار میں نے واقعا میرے لیے مشکل ہے. ذیشان بھائی کا 2 دن تو میں فون ہی نہیں اٹھاتا ہوں, مجھے پتا ہے فون آیا اس کا مطلب کہیں گے ہمارے ساتھ درس دینے کے لیے. ایک دن ملتا ہے بڑی مشکل سے, اس میں بھی تم درس سے بلا لیتے. آسان نہیں, واقعا آسان نہیں. ہر اتوار کو آ کے بیٹھ جانا, سردی گرمی باہر خزاں PSL IPL پتہ نہیں کیا کیا سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا سب کرنے کی. اولئک هم المفلحون. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ساری تکلیفیں جو برداشت کر رہے ہو ایک طرف, ہم تمہیں ایک ٹائٹل دے رہے ہیں, مفلح, فلاح پانے والا, کامیاب تم ہو, کوئی اور نہیں. تو چپ رہنا کامیابی نہیں ہے, بولنا کامیابی ہے. ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا, the world suffers a lot not because of the silence of the good people but because of the, not because violence of the bad people but because of the silence of the good people. برے لوگوں کی برائی سے جو ہے دنیا اتنا متاثر نہیں ہوئی جتنا اچھے لوگوں کی خاموشی سے متاثر ہوئی. You should speak it out. ایک مرتبہ چوتھے امام سے پوچھا گیا, مولا فرمائیے کہ سوال کیا کہ مولا بتلائیے کہ خاموشی زیادہ بہتر ہے یا بولنا زیادہ بہتر ہے. اچھا عمومی طور پر ہم کو معلوم ہے, اور ایک نہیں 10 احادیث ہیں معصومین کی, پیغمبر اکرم کی, کہ بھائی خاموشی بہتر ہے. لیکن ایک جواب امام نے بڑا خوبصورت دیا چوتھے امام نے اس مقام پر, کہ ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاموشی بہتر ہے, لیکن امام نے بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ دیکھو اگر خاموشی بھی بہتر ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خاموشی بہتر ہے تمہیں بولنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاموشی بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بولنا بند کر دو. ہاں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہاں بولنا ہے, یعنی جہاں نہیں بولنا وہاں بولنا یہ بھی غلط ہے, جہاں بولنا ہے وہاں چپ رہنا وہ بھی غلط ہے. تو you need to know where to speak and where to keep silent. کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں بولنا ہے, لیکن جہاں بولنا ہے وہاں پر بولنا ہے, پھر وہاں خاموش نہیں رہنا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اکثر, وہ ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, جب ہم نے اسٹیبلش کر لی انڈرسٹینڈنگ کہ یس ہمیں بولنا تو ہے, یس ہمیں جو ہے وہ اقدار کو رائج کرنا تو ہے, تو پھر ہم اس کے اگلے مرحلے پر آئیں گے اور دیکھیں گے ہم کہاں تک بات کو پہنچا پاتے ہیں. فرض کریں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں صاحب ہیں ہمارے محلے میں, بہت غریب آدمی بیچارہ, مکان ڈھونڈ رہا ہے,
اور اس کے پاس کل گنجائش ہی مثال کے طور پر 10-15 لاکھ روپے کی گنجائش، چھوٹا سا اس کو گھر چاہیے، غریب آدمی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ صاحب 10 لاکھ روپے میں کوئی گھر نہیں ملتا. اس دن آپ کو فون کیا کہ صاحب میں نے ایک کوٹھی خریدی ہے، 2000 گز کی کوٹھی ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، آپ آئیے پلیز دیکھنے کے لیے، میرے گھر پہ مجلس کیا ایسا ویسا. آپ نے کہا اس کے بعد 10 لاکھ نہیں تھے، اور اس کے پاس یہ 4-5 کروڑ روپے کا 8-10 کروڑ روپے کا مکان کہاں سے آ گیا؟ اچھا آپ کی بڑی دوستی تھی، بہت ہی کلوز ریلیشن تھا آپ کا، بڑی اچھی تعلقات تھے، جان پہچان تھی آپ کی، رشتہ دار بھی تھے فرض کر لیں. اچھا 1000 طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں نا مجلس میں. انسان صرف جو ہے وہ اپنے بالکل کلوز فرینڈس کو نہیں بلاتا، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو بلاتا ہے جن سے کسی طرح سے وہ تعلق ہے. آپ گئے صاحب ماشاءاللہ اتنا زبردست گھر ہے، اس میں سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کورٹس بنے ہوئے ہیں، اور مثلا گھر الگ بنے ہوئے، مکانات کمرے الگ بنے ہوئے اور کچن الگ بنا ہوا، ایسا یہ سب کچھ واٹ ایور. آپ نے کہا بھائی تمہارے پاس تو 10-15 لاکھ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ کہا نہیں یار مجھے پتا ہے یہ 10 کروڑ کا مکان ہے، لیکن یہ بہت بڑا بلڈر ہے مثال کے طور پر، اس نے جو ہے وہ 1000 اس طرح کی جو ہے پوری سٹی آباد کی ہے، تو میں اس کے پاس ملازم ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم سرپرائز میں جو ہے نا 5 مکانات دے رہے ہیں 99% ڈسکاؤنٹ پر. 10 کروڑ روپے کا مکان ہے، 10 لاکھ روپے کا دے رہے ہیں. کہا میں تو غریب آدمی، میرے پاس 10 لاکھ ہی تھے تو میں نے تو ایک لے لیا، اب 4 پتہ نہیں کون لے گیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ نالائق بدبخت، مجھے بتا دیتے. یہی کہیں گے نا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ جب تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تمہیں لینا بھی نہیں تھا، 4 مکانات 10-10 لاکھ روپے کے جا رہے تھے جن کی کم سے کم ویلیو جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپے ہے، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں دیکھو لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، میں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا بھائی. تو اگلا کیا جواب دے گا؟ لا اکراہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بتاؤ بھی مت، یعنی جو کل تک خود سوال کر رہا تھا جو خود جواب دے گا کہ بھئی بتا تو دیتے، پھر میں لیتا نہ لیتا میری مرضی، میں کرتا نہ کرتا عمل میری مرضی. بابا ایگزامپل کتنی آسانی سے سمجھ میں آئی ہم سب کو. قیامت کے میدان میں یہی ہوگا جب آپ کا پڑوسی دیکھے گا کہ اس انسان کو صرف اس لیے اتنا بڑا رتبہ مل گیا کہ روزانہ رات کو وضو کر کے سوتا تھا، وہ آپ سے قیامت کے میدان میں اسی طرح ناراض ہوگا. بدبخت مجھے بتا دو دیا ہوتا کہ رات کو وضو کر کے سونے کا اتنا ثواب ہے، میں کرتا نہ کرتا تمہاری میری مرضی. تم بول تو دیتے ایک مرتبہ، تم سمجھا تو دیتے مجھے ایک مرتبہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی ہے امر بالمعروف. کسی کو ڈنڈے مار کے مسلمان بنانے کا نام نہیں ہے. امر بالمعروف ٹروتھ اور سچائی کو پیش کر دینے کا نام ہے. اس کے بعد مانو ٹھیک، نہیں مانو لکم دینکم ولی دین، تو میرا دین یہ، تم کو میں نے بتا دیا. وتواصوا بالحق، یو نیڈ ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. تمہیں بولنا ہے، حق کا پیغام آگے تو پہنچانا ہے. یہاں تک آ کر ہم یہ بات اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے خول تک محدود نہ رہیں بلکہ معاشرے پر اثر انداز ہونے کی ہم بات کریں. جب معاشرے پر اثر انداز ہونے کی بات ہوگی تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے کہ معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہماری ہے ٹو اسپیک دا ٹروتھ، وی نیڈ ٹو نو واٹ از ٹروتھ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ٹروتھ. سچائی کو بتانے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے. دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از ٹو لرن. سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے، پہلے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں پہلے اپنے دماغ کو جناب علی جو ہے نا صاف کرنا. اور الحمدللہ اس مرحلے پر ہم ہیں. دیکھیے کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو جو مثال کے طور پر فرض کر لیں 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے 6 سال سے آ رہے ہیں، کتنے ہی مقامات ایسے آئے ہوں گے جہاں انہوں نے بے اختیار کہا ہوگا اچھا یہ ایسا تھا، ہم تو ویسا سمجھ رہے تھے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اور صرف اتنا نہیں کہ ہم ویسے سمجھ رہے تھے، جو ہمیں سمجھا تھا وہ آگے بتا بھی دیا ہے، لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اس کے مطابق. اب جاؤ جا کے صحیح کرو. بعض اوقات انسان کی نیت ہوتی ہے فی سبیل اللہ جہاد، کر رہا ہوتا ہے فی سبیل اللہ فساد. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بعض اوقات انسان کی نیت فی سبیل اللہ جہاد کی ہوتی ہے. آج جو دنیا میں گلے کاٹے جا رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ فساد کے نام پر نہیں کاٹے جا رہے، فی سبیل اللہ جہاد کے نام پہ کاٹے جا رہے ہیں. اسی لیے گلا کاٹنے والا تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے. یہ ہے ایکسٹریم، اس پہلی منزل میں غلطی کرنے کا. جو بات کرو چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ صاحب علم حاصل کرو، روحانی صاحب نے کوئی ایسی بات کی جو سب نے کی، کون سی نئی بات کی؟ پاپا نئی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے، اگر سیکھے بغیر، صحیح سمجھے بغیر، صحیح انڈرسٹینڈنگ کے بغیر دین کو پھیلانے جاؤ گے تو تم بھی کسی ناحق کا گلا کاٹو گے. اور چونکہ تمہارے بس میں گلا کاٹنا نہیں ہے، تمہارے بس میں کیا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا. تم وہ ذلیل کرو گے آرام سے. بڑے مجمع میں کسی کو بول دو کہ تم بے حجاب ہو، تم حضرت زہرا کی کنیز ہو، ایسا ہو ویسا ہو، حضرت زہرا تم سے ناراض ہو رہی ہوں گی کہ اس طرح کہنے کا میں نے کب کہا تھا. سمجھ میں آیا میں کہاں تک جا رہا ہوں؟ میں صرف ان بٹوین چھوٹی چھوٹی ٹچز، صرف ایگزامپلس کے دے کے نکلوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. وی نیڈ ٹو نو واٹ از ٹروتھ. سچائی کیا ہے، دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں. اگر یہاں پر غلطی کی تو عین ممکن ہے نیت فی سبیل اللہ جہاد کی ہو اور ہو جائے فی سبیل اللہ فساد، جس کا ایکسٹریم میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیول تک جا رہا ہے جہاں آج گلے کاٹے جا رہے ہیں. تکفیریت کا بازار گرم ہے، کفر کے فتوے صادر ہو رہے ہیں. وہ ایکسٹریم ہمیں خیر بات کرنی ہے اپنی. مجھے اس وقت جو ہے وہ زندہ باد مرد آباد نہیں کروانا آپ سے، ہمیں تو اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے. تو فرسٹ آف آل آئی نیڈ ٹو نو واٹ از ٹروتھ. سچائی کیا ہے، حق کیا ہے. اور یہ والا پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ کب تک ہم جان لیں گے کہ سچائی کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں. کب تک طے ہو جائے گا کہ ہم علم حاصل کر چکے ہیں ہم سب کے سب؟ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو، کہا تھا نا. تو the only constant in the process of change is keep learning. تبدیلی کے عمل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو تبدیل نہیں ہونے والی، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. جو چیز تبدیل نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ حاصل کرتے رہو، سیکھتے رہو. کسی مرحلے پر آ کر یہ مت سمجھنا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا. آلویز بی اوپن فار لرننگ، آلویز. کسی بھی مرحلے پہ پہنچ جاؤ، ابھی بھی مجھے کتاب کھولنی ہے، ابھی مجھے پڑھنا ہے، ابھی بھی مجھے سننا ہے، ابھی مجھے سیکھنا ہے، باقی سیکھنا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اسپیشلی اباؤٹ دا ریلیجن. اس کے بعد نمبر 1 سب سے پہلے خود علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے جو ہم نے لکھا ہے اپنے پاس، وہ یہ ہے کہ دین کو سوسائٹی میں رائج اور نافذ کرنے سے پہلے اپنے 6 فٹ بدن پہ نافذ کرو. یعنی دنیا میں وہ آسان ترین جگہ جہاں پر آپ دین کو بغیر کسی کی رکاوٹ کے نافذ کر سکتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کا اپنا وجود مقدس، جہاں پر آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں مسلمان نہ بنوں، باقی ساری دنیا بن جائے. وہ جو بڑا قصہ ہے نا، ایک بادشاہ نے کہا کہ صاحب مجھے جھیل بنانی ہے، تالاب بنانا ہے، پتہ نہیں حوض بنانا ہے، صرف خالص دودھ کا بھرا ہوا.
دودھ ہونا چاہیے اس کے اندر. اب اتنا بڑے تالاب حوض دودھ کا کیسے بھرے گا؟ دنیا میں خدا نے نہیں بنایا, تم کیسے بناؤ گے؟ کیا نہیں بنانا ہے, یہ تو طے ہو گیا بنانا ہے. وہ وزراء سے مشورہ کیا, آخر ایک عقل مند وزیر نے مشورہ دیا کہ بھائی پورا شہر ہے, ایک کام کرو, ایک مہینے کے بعد کا دن اناؤنس کر دو, ایک جگہ بنا دو تالاب کے لیے, اور ایک مہینے بعد اناؤنس کر دو کہ ہر آدمی آئے گا, اس کے اندر جو ہے ایک جگ دودھ کا ڈال کے جائے گا. رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی. لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر, تو کیا ہوگا کہ جب اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جگ آئے گا دودھ کا, تو پھر جو ہے دودھ کا تالاب بن جائے گا. ہم اکیلے کرنے جائیں گے تو نہیں کر سکیں گے, اور ذمہ داری جب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی تو ہر ایک کے ذمہ کتنا آئے گا؟ ایک جگ ہی آئے گا, پرابلم بھی ایزیلی سے سالو ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے صاحب, فلاں دن صبح سویرے ہمیں تیار چاہیے, رات کو سب آئیں گے, دودھ ڈالیں گے, صبح جو ہے بادشاہ سلامت آ کے اس جھیل کا افتتاح کریں گے, اس تالاب کا افتتاح کریں گے. اچھا صاحب, اگلے دن پہنچے, سب ہو گیا, آتے رہے لوگ, دودھ ڈالتے رہے. اگلے دن جب صبح بادشاہ سلامت پہنچے اس تالاب پر افتتاح کرنے کے لیے, تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ تالاب میں صرف اور صرف پانی بھرا ہوا ہے, دودھ نام کی چیز ہی نہیں ہے. اینالائز کیا گیا کہ کیا ہوا, تو اینالیسس اور تجزیہ یہ سامنے آیا کہ ہر ایک نے یہ سوچا کہ سب تو دودھ ڈالیں گے, میں ایک جگ اگر پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا اس پورے جھیل میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب دودھ ڈالیں, میں ایک نہیں ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا. سب تو اچھے ہو گئے نا, پورے پاکستان سے کرپشن ختم ہو گیا, میں اکیلا اگر کرپشن کرتا رہوں گا تو ایک سے کیا فرق پڑنے والا صاحب. یہ ایک ہے جو امپورٹنٹ ہے, یہ یونٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے, یہ میں ہوں جو امپورٹنٹ ہوں. تو یہ بظاہر اگین یہ بھی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ صاحب روحانی صاحب آپ نے تو بات وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں, علم حاصل کرو, عمل کرو. بابا اس کے بغیر نہیں ہونے والا, یہ چاہے پرانی ہے چاہے نہیں ہے, رول یہی ہے. اگر محمد اپنے آپ کو صادق اور امین نہیں بنائے گا تو صداقت اور امانت کا پیغام نہیں دے گا. اگر وہ اپنے آپ کو صادق اور امین نہیں بنائیں گے تو وہ صداقت اور امانت کا پیغام دینے کی بات نہیں کر سکتے. سوری, یعنی کیوں صادق اور امین بن گئے؟ دیکھیں, اگر سارے سچے ہوتے نا تو کوئی نہ صادق نہ کہتا, اگر سارے امین ہوتے تو کوئی انہیں امین نہ کہتا. یہ صادق بنے اس لیے کہ سب جھوٹے تھے, یہ امین بنے اس لیے کہ سب خائن تھے. تو جس معاشرے میں سب جھوٹ بول رہے تھے وہ جھوٹا بننا بہت آسان ہے, پرابلم ہی نہیں نا. جس معاشرے میں سبھی خائن ہیں تو ایفرٹ نہیں کرنی کچھ خائن بننے کے لیے, آسان ہے. اس معاشرے میں جہاں صداقت ناپید تھی, اس معاشرے میں جہاں امانت نہیں ملتی تھی, نایاب تھی, وہاں پیغمبر نے 40 سال تک اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد اور توحید کا پیغام دینے کے بعد مکہ میں ہر طرح کا الزام لگایا پیغمبر. یہ نہیں کہا کہ یو آر لائنگ, تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں بولا کسی نے. جادوگر ہو تم, مثال کے طور پر شاعر ہو تم, دیوانے ہو تم, ایسے ہو, سب کچھ. Nobody has the guts to say کہ you are a liar, تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اسلام کو سب سے پہلے کس پہ نافذ کرنا ہے؟ اپنے وجود مقدس پہ نافذ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے کو چینج کریں, دیکھیے میں اور آپ ہی جو معاشرہ بنا رہے ہیں نا, تو اگر ہم اپنے آپ پہ نافذ کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کے 100 افراد تو بن گئے نا. بات تو آگے بڑھاتے ہیں, جیسے کہ وقت کم ہے اور یہ موضوعات اگر رہ گئے تو پھر دوبارہ یہیں سے ہم ایک بات کو اور سمجھیں گے. دا اسٹرینتھ آف دس سنگل یونٹ, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دا تھرڈ پوائنٹ از دا اسٹرینتھ آف دا سنگل یونٹ. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ صاحب آپ دین کو اپنے آپ پہ نافذ کریں, یہ اکائی اتنی امپورٹنٹ ہے
کہ اگر اپنے آپ پر یہ نافذ کر لے اور صرف اتنا کر لے کہ اپنے جیسے اس کو 2 پروڈیوس کرنے ہیں. اپنے جیسے صرف 2 بنانے. ایک قصہ ہم اکثر سناتے ہیں, مجھے نہیں پتا جو میرے سینئر اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو یہ بات شاید یاد بھی ہوگی کہ میں نے کبھی ڈسکس کی ہوگی, اس لیے کہ اکثر میں کرتا ہوں ڈسکس. ایک صاحب نے گاڑی بیچی, یاد آ رہا ہے کسی کو؟ چلے نہیں آ رہا, کوئی اچھی بات ہے. ایک صاحب نے گاڑی بیچی, بڑی قیمتی سی گاڑی تھی ان کی, پتہ نہیں 40-50 لاکھ روپے کی گاڑی تھی. ہاں جی ایگزیکٹلی. اس نے کہا کہ صاحب گاڑی بیچنی ہے. دوست نے کہا کہ میں خرید دیتا ہوں بھائی, تمہاری گاڑی مجھے ایسے ہی پسند ہے. کہا ٹھیک ہے تم لے لو. کہا پیسے کتنے ہوں گے؟ کہا کہ 1 روپیہ دے دینا. تو اس خریدار نے کہا کہ یار یہ مذاق, 1 روپے سے کیا ہوگا؟ کہا نہیں. آواز آ رہی سب کو آخر تک؟ کہا کہ 1 روپیہ دے دینا. کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی دیکھو سمپل, پہلے دن 1 روپیہ دے دینا, دوسرے دن 2 روپے دے دینا, تیسرے دن 4 روپے دے دینا ڈبل, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن, 7ویں دن, 8ویں دن, 9ویں دن, 256, 10ویں دن صحیح 512. ٹھیک ہے نا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن میں بات کہاں تک پہنچی؟ 500 روپے تک. کا سب 30 دن, 10 دن ایسے اور 10 دن ایسے اور. مجھے بتائیے 30ویں دن کتنے پیسے دیے ہوں گے اس نے؟ ایک اندازہ اپنے اپنا جواب لکھ لیں اپنی کاپیوں پر. سب نے کاپی لکھی ہوئی نا؟ سب نے جواب لکھ لیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. ایک اندازہ, کوئی پاس فیل نہیں ہونا, کوئی انعام نہیں ملنا, کوئی کسی کو ڈانٹ نہیں پڑنی. کیا خیال ہے اس نے یہ گاڑی 30ویں دن جو پیسے دیے ہوں گے وہ کتنے پیسے دیے ہوں گے؟ سب لکھیں پلیز, خاموش, جلدی سے لکھیں, ٹائم نہیں ہے. ایک اندازہ آپ کا کہ صاحب کتنے روپے اس نے دیے ہوں گے؟ جی 1500. 5 کروڑ. کوئی اور؟ 5 کروڑ کی بولی لگ چکی ہے جب. ہاں 1024 نہیں, 30ویں دن 30th ڈے. ہم 11ویں دن کی بات نہیں کر رہے ہیں, 30ویں دن. وہ تو 11ویں دن ہوگا نا 1024. 30ویں دن آخری دن. 30 دن تک یہ کہانی تھی کہ صاحب 30 دن تک ہر دن پچھلے دن کے ڈبل پیسے دیتے رہنا. تو آخری دن آپ کے خیال میں انہوں نے کہا کہ صاحب 5 کروڑ دیے ہوں گے, کسی نے کہا 1500 دیے ہوں گے. جی صاحب فرمائیے. 5 لاکھ دیے ہوں گے, یہی ہے نا؟ 15 لاکھ 25 لاکھ دیے ہوں گے. جو صحیح جواب ہے, سن لے, اب سن لے, ٹھیک ہے, مجھے صرف یہی چاہنا تھا آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنا تھا تھوڑی دیر کے لیے. جو آخری دن پیسے دیے ہیں, لاسٹ ڈے 30ویں دن, جو پہلے دن 1 روپے سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر 2 اور 4 اور 8 اور 16 اور 32 اور 30ویں دن جو اماؤنٹ دی ہے وہ ہے 536 ملین, 53.5 کروڑ. $53 کروڑ, 536 ملین. آپ میں سے آدھوں کو تو یقین آ گیا ہوگا کہ روحانی صاحب کو میتھمیٹکس نہیں آتی, لہٰذا آپ لوگ گھر جا کے چیک کریں گے, ضرور چیک کیجئے گا, پھر دیکھیے گا کہ میں نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا. اور میں 30 دن کی پیمنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گی, میں تو صرف 30ویں دن کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آخری دن 53 کروڑ ہے تو اسے ایک دن پہلے کتنے دیے ہوں گے؟ 26 کروڑ. تو وہ ملا لیں, سوری 200, 53 کروڑ میں 100, سوری ہاں, اگر 53 تو چلے 50 زیرو کاؤنٹ کر لیں ایک منٹ کے لیے, 50 کروڑ کاؤنٹ کر لیں, تو اس سے پچھلے دن کتنے دیے؟ 25. اس سے پچھلے دن کتنے دیے؟ 12.5. وہ پلس کرتے ہیں تو پتہ نہیں بات کہاں پہنچے گی. تو صرف آخری دن کی بات کر رہا ہوں, 30th ڈے. 536 ملین. اوکے, سمجھانا صرف اتنا سا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا معاشرے کو چینج کرنے کی, معاشرے میں جو ہے اسلامی اقدار کو نافذ کرنے کی,
اور ہمیں لگ رہا ہے کہ صاحب ہم بہت دور ہیں اس معاشرے کو بنانے میں، پتہ نہیں کیسے یہ معاشرہ بنے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو درمیان میں اکائی ہے نا، یہ یونٹ 1، یہ صرف اپنے جیسے 2 پروڈیوس کرے بس. مشکل ہے. اور ہر بننے والا اپنے جیسے 2 پروڈیوس کرے تو صرف 30 دائروں میں 53 کروڑ لوگ بن جائیں گے. سمجھانا صرف یہ، صرف 30 سرکلز، صرف 30 دائرے، صرف 30 سٹیپ، کچھ نہیں ہے. ہر انسان اپنے جیسے 2 اچھے پروڈیوس کرے، دیٹس اٹ. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ اچھا اپنے جیسے 2 اچھے پروڈیوس کرے. ان 2 کو ایسا بنائے، وہ ایک ان 2 کا ایسا بنائے جو اپنے جیسے 2 پروڈیوس کرے، بس دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں کرنا. تو انڈرسٹینڈ دا اسٹرینتھ آف دا یونٹ. پیغمبر نے یہی کام کیا، اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنایا، پھر وہ بناتے گئے، ان کے بناتے گئے، ان کے آگے والے بناتے گئے. آج دنیا میں اربوں مسلمانیں کیسے بن گئے؟ اسی طرح سے بنے. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اونلی 30 لیولز، 30 سرکلز، 30 سٹیپس، کچھ بھی آپ کہہ لیں. تو معاشرے کو چینج کرنے کے لیے اپنے علم، اپنے عمل، اپنے تبدیلی پر سب سے زیادہ زور دیجیے. سب سے زیادہ. محال ہے کہ آپ تبدیل نہ ہو اور معاشرہ تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ وہ 1 اگر 1 ہے تو ملٹیپلائی بائی 2 ہوگا تو 2 کا رزلٹ آئے گا. اگر وہ 1 0 ہے تو اس کو آپ چاہے 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں، 0 ہی رہے گا رزلٹ. اس ایک کو ایک تو بننا پڑے گا. وہ ایک کہے کہ میں ایک نہ بنوں، کبھی بھی معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. نیور ایور. بھول جائیں، بھول جائیں. اور وہ اچھا صرف اس 2 گھنٹے کے لیے نہیں بننا ہے القائم میں بیٹھنے کے لیے. کالج میں، یونیورسٹی میں، فرینڈ سرکل میں، کزنز کے ساتھ، ہر جگہ پر آپ نے اچھا بننا ہے. پیغمبر اکرم صرف خانہ کعبہ میں اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ جہاں بھی تھے اچھے تھے. بدترین لوگوں کے درمیان بھی اچھے ترین تھے. ائمہ طاہرین کا یہی کمال ہے، انبیاء کا یہی کمال ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بیچارے کا کام بجنا ہے، بجنے تھے اس کو. چوتھا پوائنٹ. ٹائم کتنا بچا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کرے بہت ٹائم ہو. چوتھا پوائنٹ جو اس کے اندر ہے، فائنڈ آؤٹ یور سرکل. دیکھیے ہر انسان کی ذمہ داری تھی اگلے سرکل پہ کام کرنا. یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ یور سرکل. مجھے کہاں پہ آ کے کام کرنا ہے؟ میرا دائرہ اثر کہاں تک ہے؟ صاحب آپ کو جناب علی اسلام آباد کے ایوانوں پر حق کا پیغام نہیں پہنچانا. سوری. اپنے آپ کو خوابوں میں، خیالوں میں مت رکھیں. بی پریکٹیکل. ہم صاحب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. کچھ نہیں ہونے والا. نہ صدیوں میں ہوا ہے، نہ صدیوں میں ہونے والا. یو نیڈ ٹو نو ویئر از یور سرکل. تمہارا دائرہ اثر کہاں پر ہے؟ یور سرکل آف انفلوئنس. دیٹس امپورٹنٹ. جہاں تک آپ کا دائرہ اثر ہے وہاں پر جا کے کام کیجیے. ممکن ہے آپ کے دائرہ اثر میں آپ کا چھوٹا بھائی آتا ہو، آپ کا باپ نہ آتا ہو. مت ضد کیجیے اپنے باپ کو مسلمان بنانے کی. اپنے چھوٹے بھائی کو مسلمان کر دیجیے، بہت ہے. آپ کے حصے کا کام ہو گیا.
آپ کا چھوٹا کزن ہے، آپ سے بہت اٹیچ ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے، اس پہ کام کر لیجیے، بہت ہے، آپ کا کام ہو گیا. دیٹس اٹ. نہیں سر، جب تک پھپھو نہیں سنبھلیں گی نا پورا خاندان نہیں سنبھلے گا. وہ پھپھو نہیں سدھرنے والی. نہیں سر آپ کو نہیں پتا، جب تک بڑی تائی اماں نہیں سدھریں گی تب تک خاندان نہیں سدھرنے والا. وہ نہیں سدھرنے والی، چھوڑ دیں، مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کہاں جا کے ہٹ کر سکتے ہیں. یعنی جہاں آپ کام کر سکتے ہیں وہاں آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے اور وہاں محنت کرتے رہیں گے. جہاں آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی ایفرٹ ضائع ہو جائیں گی. You need to be very smart because والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ ٹک ٹک تو چل رہی ہے، وہ ٹائم تو جا رہا ہے. میں نے 10 سال غلط جگہ پر زور لگاتا رہا، ضائع کیا. بنجر زمین سے پانی نکالنے کی کوشش کی، جتنا کھودتا رہا پانی نہیں نکلنے والا. مجھے ضرورت ہے پہچاننے کی کہ میں کہاں ڈگنگ کروں گا تو پانی نکلے گا. I need to find out. I need to rethink. مجھے پھر سے سوچنا ہے کہ میں کہاں کام کر سکتا ہوں. آرام سے سوچیے میں کہاں، اور ضروری نہیں مشکل ٹارگٹ کو اپنا ہے، ایزی ٹارگٹس، ایزی ٹارگٹس. دیکھیے کہاں تک آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے آپ سے اٹیچ ہے، آپ اس کے استاد ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ میں کام کر سکتا ہوں، اوکے اس پہ کام کریں. صرف 30 سرکلز کے اندر 53 کروڑ لوگ بن جائیں گے. اپنے حصے کا کام کر دیجیے، اپنے دائرہ کار کو پہچانیے، اپنے دائرہ اثر کو پہچانیے. دیکھیں ہر انسان میں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم ساری زندگی میں ایک سلمان بنا سکے، پیغمبر کا فالٹ نہیں ہے. جتنے لوگ سامنے آئے پیغمبر کے، ان میں سے ایک ہی تھا جو سلمان بننے کے قابل تھا. اور کچھ ایسے بھی تھے جو سالوں ساتھ رہے پھر بھی نہیں بن سکے. تو یہ پیغمبر کا فالٹ نہیں ہے. پیغمبر کو پتا تھا مجھے کس کو سلمان بنانا ہے، کس کو ابو ذر بنانا ہے، کس کو مقداد بنانا ہے، کس کو عمار بنانا ہے، پتا تھا پیغمبر کو. اٹ واز ہز بیوٹی. ہمیں اپنی حد تک اپنے دائرہ اثر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ بنے، اسلامی اقدار معاشرے میں نافذ ہوں، تو وہ جو ویوز بنیں گی اس کا سینٹر ہمیں فرق اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے اس دائرہ اثر کو دیکھنا ہے کہ کہاں تک میرا دائرہ اثر جا سکتا ہے. دیٹس اٹ. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، میں زیادہ بڑی باتیں کیوں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون افراد ہیں جو مثال کے طور پر کل کو وزیر بننے والے ہیں، کل کو مثال کے طور پر دنیا کے کچھ کونے میں جا کر مجلسیں پڑھنے والے ہیں، کس جگہ پر کن کا کتنا انفلوئنس ہونے والا ہے. لیکن اپنے دائرہ اثر کو آپ نے پہچاننا ہے. دیکھیں آج میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشکل فقہی مسائل کو ہم ہنستے مسکراتے سیکھیں، لہٰذا میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ، لیکن وہ میسیجز ہوتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی، آپ کے سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کسی کو پھپھو یاد آ گئی، کسی کو تائی یاد آ گئی، ہم نے سمجھا دیا. لیکن بلیو می، ایک دن ایسا آئے گا آپ اپنے خاندان کی پھپھو بنیں گی. آج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھپھو سدھر جائیں، کل آپ کا بھتیجا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میری پھپھو سدھر جائے. آپ کی ہار یہ نہیں ہے کہ آپ کی پھپھو نہیں سدھر رہی، آپ کی ہار یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کی پھپھو نہیں سدھر رہی. یس، سمجھ میں آ رہی؟ اپنا دائرہ اثر، ایک انسان کا دائرہ اثر 2 افراد تک محدود ہے، 3 تک محدود ہے، وہیں پہ کام کرنا. زیادہ اسے خدا نے مانگا بھی نہیں. ایک کا 200 تک ہے. کوئی کالج میں لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، کلاس میں اس کے 20 بچے ہیں، اس کا دائرہ اثر 20 تک ہے، اس کو وہاں پر کام کرنا ہے. کوئی یونیورسٹی میں چانسلر ہے، اس کی یونیورسٹی میں مثلا 400 بچے پڑھتے ہیں، 1000 بچے پڑھتے ہیں، اس کا دائرہ اثر وہاں تک ہے. You need to know what your strength is. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہوگا
تو ہم صحیح طرح سے اپنا کام کر سکیں گے. ورنہ ہم ایسی جگہ پر کام کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دائرۂ اثر میں نہیں ہے, تو ہم اپنے ایفرٹس کو ہم کیا کریں گے, ضائع کریں گے. اچھا جناب, اگلا پوائنٹ جو میرے پاس ہے, فوکس آن سکسیس. فوکسڈ کام کریں, لیکن فوکس کریں کس پر؟ سکسیس پر. آپ کا جو ویو ہے, جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے, جو آپ کا سکسیس کرائٹیریا ہے, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو معلوم ہے میں بغیر ایگزامپل کی بات نہیں کر سکتا ہوں, آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں ایک بات. فرض کر لیں کہ صاحب ایک خاتون ہے جس کو آپ چاہتے ہیں حجاب کر لیں, کزن ہے آپ کی, بہن ہے آپ کی, بھابھی آپ کی, نند ہے آپ کی, کوئی بھی سہیلی ہے آپ کی, پڑوسن ہے, آج چاہتے ہیں حجاب کر لے, وہ حجاب نہیں کرتے. واٹ از دا سکسیس کرائٹیریا؟ آپ کب سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا؟ کامیابی کب کہے جائے گی کہ کامیابی ہے؟ اب دیکھیے, میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی. اتنا تو ہم سب کو پتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ وہ حجاب کر لے, اس سے بڑی کامیابی نہیں. بھئی آپ میں سے بھی اللہ کرے کہ سب وہ ہوں کہ جنہوں نے بچپن سے حجاب کیا ہو, لیکن اس بات کے امکانات ہیں نا کہ یہاں پر جو بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی جنہوں نے بچپن میں حجاب نہیں کیا. کسی نے 16 سال میں آگے کیا, کسی نے 20 سال میں آگے کیا, کسی نے 25 سال میں آگے کیا, کسی نے 35 سال میں آگے کیا. ایسا ہی ہے نا سب, یہ سب بچپن سے حجاب کرنے والے تھے نہیں تھے. تو کسی نے کسی کے کہنے پر, کسی مجلس میں کوئی متاثر ہو کر, کوئی حدیث سن کر, کوئی آیت سن کر, کسی بڑے نے سمجھایا, شوہر نے سمجھایا, بھائی نے سمجھایا, باپ نے سمجھایا, کچھ ہوا, کسی عالم کی بات سنی, کسی ذاکر کی بات سنی, کسی طالب علم کی بات سنی, کوئی کتاب پڑھی, کچھ ہوا, اور آپ جناب علی حجاب کرنے لگے. کلیئر ہے بات یہاں تک؟ تو سب سے بڑا سکسیس تو یہی کہ جو حجاب نہیں کرتے وہ حجاب کر لے, اور ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن ہی کامیابی ملنے والی ہے. لیکن اگر وہ حجاب نہیں کرتی تو ہم کامیاب ہیں, ناکام ہیں. اپنا کام تو کر دیا نا, اگر وہ سمجھ گئی ہے تو کامیاب, اگر نہیں سمجھی ہم نے اپنا کام بتا دیا, اس کی مرضی میں کرنا ہے. میرا سکسیس یہ ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھ لیا. میں ہمیشہ اس بات پہ اسٹریس کرتا ہوں کہ آپ سوال کو سمجھیں. دیکھیے, جب سوال اتنا تو طے ہے نا کہ جب آپ نے سوال سنا تو آپ نے سوچنا شروع کیا, ہاں بھائی یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ سکسیس کیا ہے. کیا صرف اس کا حجاب کر لینا ہی سکسیس ہے, یا یہ ممکن ہے کہ وہ حجاب نہ کرے پھر بھی میں کہوں کہ میں کامیاب ہوں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ حجاب نہ کرے پھر بھی میں کہوں کامیاب؟ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. کامیابی صرف اسی وقت ہے جب وہ حجاب کر لے. اگر اس نے حجاب نہیں کیا تو میں کیسے کہہ دوں میں کامیاب ہوں؟ اسے کہتے ہیں جھوٹ بھی بولو تو اتنا کانفیڈنس سے بولو کہ سب مان جائیں. ایگزیکٹلی. تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس کو. میں اس کو میتھمیٹیکلی سمجھاتا ہوں. جو میں جہاں تک لانا چاہ رہا تھا مجھے اندازہ کہ آپ لوگ پہنچ گئے, اور جو آپ لوگوں نے باتیں کہی انہیں کو میں تھوڑا سا الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مائی کوسچن از, ہم آپ کو مزید بات بڑھاتے ہیں اور آپ کے لیے اب جواب بڑا کلیئر مجھے معلوم ہے. میں سوال مکمل کروں گا, اس سے پہلے شاید جواب آ جائے گا. ہم اس کو میتھمیٹیکلی سمجھتے ہیں. ایک عورت ہے جو حجاب سے 100 قدم دور کھڑی ہے. ایک سکسیس تو یہ ہے کہ وہ حجاب کر لے, 100 قدم یہاں تک آ جائے, تو دس از ڈیفینیٹلی سکسیس. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ وہ بے حجاب عورت اگر حجاب کر لے تو یہ سکسیس ہے. اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں حرج, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں نا, آرگومنٹ ہی نہیں. لیکن اگر وہ عورت جو 100 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہے, میرے سمجھانے پر اگر وہ 90 قدم پہ آ جاتی ہے
تو یہ سکسیس ہے کہ نہیں ہے؟ قدم تو بڑھایا نا اس نے. ایگزیکٹلی. کتنا آسانی سے سمجھ میں آیا. اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر اتنی ہی آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر وہ 100 قدم پہ کھڑی ہے اور میرے سمجھانے کی وجہ سے وہ 110 قدم پہ چلی گئی تو سمجھ میں آیا کچھ؟ بعض اوقات ایک بے حجاب عورت بے حجاب رہتی ہے پھر بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک بے حجاب رہتی ہے اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز تبلیغ. کبھی بار ہم کہتے ہیں نا میں نے تو کہہ دیا، ایسی سنائی مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا. یہ تمہاری جیت ہے، ہار نہیں ہے. سوری، ہار ہے، جیت نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ سامنے آ گئی، پھپھو میں مجلس پڑھ رہی تھی، میں نے ساری حدیثیں سنا دی. الٹی لٹکائی جاؤ گی، نیچے سے باربیکیو بن رہا ہوگا، جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، بالوں سے لٹکائی جاؤ گی، سانپ آ رہے ہوں گے، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، زخموں میں سے پیپ نکل رہا ہوگا، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس بے حجاب میں تو بے حجاب رہنا تھا. پرابلم یہ ہے کہ کل تک اس کی بے حجابی میں تمہارا حصہ نہیں تھا، آج سے تمہارا حصہ بھی ہے اس کی بے حجابی میں. اور یہ ہم کرتے ہیں، دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ میں اور آپ کرتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. ایسی سنائی مولانا صاحب، ایسی سنائی میں نے اس کو، ساری بھڑاس نکال دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ ساری بھڑاس نکال لی. جب آپ بھڑاس نکالتے ہیں نا، اب اپنے آپ کو مجرم بنا دیتے ہیں. دین بھڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے. نیور. یعنی اگر یہ بات طے ہے کہ 100 قدم 90 قدم پہ آ گئے تو سکسیس ہے، تو یہ بھی طے ہے کہ 100 اگر 110 پہ چلے گئے یا 101 پہ بھی چلا گیا تو یہ فیلیور ہے. اگر ہم 100 کو 99 بنا کے خوش ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو 100 کو 101 بنا کر ہم کو ناراض بھی ہونا چاہیے کہ میں ناکام ہو گیا. پیغمبر نے پہلے دن ہر ایک کو مسلمان نہیں بنا دیا. کوئی پہلے دن بنا، کوئی 1 ہفتے بعد بنا، کوئی 1 سال بعد بنا، کوئی 2 سال بعد بنا، کوئی 5 سال بعد بنا، کوئی 10 سال بعد بنا، کوئی پیغمبر کے انتقال کے بعد بنا، کوئی ہجرت کرنے کے بعد بنا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے دن تو نہیں تھے نا، یا پہلے دن سے تھے؟ پیغمبر کی جیت یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں 1 لاکھ مسلمان بنا دیے. پیغمبر کی جیت یہ ہے کہ 23 سال میں اتنے بنا دیے کہ 1.25 لاکھ مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو اسلامی اقدار اگر معاشرے میں نافذ کرنی ہے تو ابتدائی مراحل کیا ہو گئے؟ خود علم حاصل کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ نمونہ بناؤ، رول ماڈل بناؤ، اپنے دائرہ اختیار کو پہچانو، اپنی یونٹ کی اسٹرینتھ کو پہچانو، لیکن اس کے بعد فوکسڈ کام کرو. تمہارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ حجاب کر لے. ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے گلے میں ہار پہن لوں، میں نے تو اپنا کام کر لیا. نو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، فلاں کی بات مانی جائے گی، اب اس فلاں کے پاس چلے جائیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ حجاب کر لے. خدا کو پتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، کوئی دنیا کو کہنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا اس لیے اس نے حجاب کیا. واٹ میں، واٹ یو. چھوڑ دو اس بات کو. تمہیں کس سے ریوارڈ لینا ہے؟ اگر خدا سے لینا ہے، خدا کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کام کیا ہے. چاہے قیامت تک تمہارا نام نہ آئے، قیامت تک تمہارا نام ضرور آئے گا کہ اس نے کیا تھا یہ کام. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم میں کے چکر میں لگے رہتے ہیں. میں نے اس کو حجاب کروایا، میں نے اس کو زیارت کروائی، میں نے اس کو حج کروایا. بابا کچھ فائدہ نہیں ہے. میں کو نکالو، ٹارگیٹ کرو، فوکس کرو کام کو کہ کام ہونا چاہیے. اپنے آپ کو درمیان سے نکال دو. آپ کو لگتا ہے آپ کے کہنے سے فائدہ ہوگا، خود کہیں. لگتا ہے نہیں ہوگا، خود کے کہنے سے فائدہ نقصان ہوگا، ہٹ جائیں پیچھے.
آپ اگر واقعاً کسی جگہ پر آپ کا چپ رہنا ضروری تھا اور آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کی خاموشی بھی اس فتح میں حصے دار ہے، حصے دار ہے، آپ کا حصہ ہے اس کے اندر. خدا کو معلوم ہے کہ اس نے خاموش رہ کر کام کو خراب ہونے سے بچایا ہے. کسی اور کو معلوم ہو نہ ہو، خدا کو معلوم ہے، کافی. تو فوکس ہونا چاہیے کس پر؟ فوکسڈ کام ہونا چاہیے اپنی فتح پر، اور فتح کا کرائٹیریا، دا سکسیس کرائٹیریا شوڈ بی ویری کلیئر، کہ اگر ایک شخص دین سے دور ہے اور وہ ایک قدم بھی نزدیک آ گیا تو فتح ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو ہمارا اگلا پوائنٹ ضرور سمجھ میں آئے گا، اور وہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ، وی شوڈ بلیو آن لانگ ٹرم پلاننگ. میں کچھ جملے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں. مولانا صاحب میں نے 10 سال سمجھایا، آخر میرے شوہر نے داڑھی رکھ لی. یہ جملہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ لیکن یہ جملہ بولنے کے لیے آپ کو 10 سال محنت انتظار کرنا پڑے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس دن ہمیں گئے شادی کی، اگلے دن اگلے ہفتے شوہر کی داڑھی آ جائے. نہیں آئے گی. ایک ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینے میں بھی نہیں آئے گی، 1 سال میں بھی نہیں آئے گی، 5 سال میں بھی نہیں آئے گی. تمہارے اندر حوصلہ ہے 10 سال برداشت کرنے کا؟ ہونا چاہیے. اگر پیغمبر میں 40 سال حوصلہ ہے تو تمہارے اندر 10 سال کا حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ مکہ کے بت پرست اور مشرک جو ہے راہ راست پہ آ سکتے ہیں تو تمہارا شوہر نعوذ باللہ مشرک اور بت پرست تو نہیں ہے نا، آ جائے گا راہ راست پر. حوصلہ رکھو. آج کتنی بچیوں کے بہنوں کے فون آتے ہیں، مطلب ہم گھر میں گئے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ سدھرنے کو تیار نہیں ہے، بڑا ایسا ماحول ہے وہاں، تو سب فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم تو مصیبت میں آ گئے. بابا مصیبت میں نہیں آیا، خدا نے تمہیں بہترین جگہ پر ڈالا ہے. یہ تمہارا امتحان ہے. تمہارے پاس 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال بہت ٹائم ہے. آرام سے کام کرو، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے رکھو. بس تم نے اس رنگ میں نہیں رنگنا اپنے آپ کو. دیٹس اٹ. اور دیکھو سکسیس ملے گا. ممکن نہیں ہے کہ تمہیں سکسیس نہ ملے، بٹ فار دس سکسیس یو ہیو ٹو ویٹ، یو ہیو ٹو پلان لانگ ٹرم. ایک دن میں تو پیغمبر نے بھی سب کو مسلمان نہیں بنایا، تو تم کون سے لگے ہوئے مسلمان؟ ہاں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. کہ پیغمبر معجزے نہیں دکھا سکتے تھے؟ دکھا سکتے تھے. جو دکھا سکتے تھے انہوں نے معجزہ نہیں دکھایا، تو تم تو ویسے ہی معجزہ نہیں دکھا سکتے. تو تمہیں کیوں معجزہ دکھانے کی فکر ہے کہ صاحب ایک ہفتے میں شوہر کی داڑھی آ گئی اور دوسرے ہفتے میں سسر نماز شب پڑھنے لگے اور تیسرے ہفتے میں جو ہے اماں ہماری ساس ہماری جو ہے اماں فضا بن گئی؟ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوصلہ رکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وی نیڈ ٹو پلان دا لانگ ٹرم. سوری، ایگزیکٹلی. کیپ آن ورکنگ، کیپ آن ڈوئنگ. مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، بہت موٹی دیوار ہے. مثال کے طور پر میں نے ہتھوڑا لے کر اس دیوار پہ مارا، کچھ بھی نہیں ہوا. 100 ہتھوڑے مارے تب تک یہاں کر دیوار ٹوٹی والی. مجھے ایمانداری سے بتائیے، اس دیوار کو 100ویں ہتھوڑے نے توڑا یا 100 ہتھوڑوں نے توڑا؟ جب وہ دیوار ٹوٹی ہے تو جتنا اس 100ویں ہتھوڑے کا حصہ ہے نا، اتنا ہی اس پہلے ہتھوڑے کا حصہ بھی ہے. اس لیے کہ 99 پہ نہیں ٹوٹی تھی دیوار، لیکن 99 میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہے. لہٰذا اگر اس میں پہلے کو نکال دوں گا 100 میں سے تو 99 ہی بچیں گے، اور 99 پہ نہیں ٹوٹی دیوار. تو مجھ میں حوصلہ ہے 100 ہتھوڑے مارنے کا کہ نہیں؟ مسئلہ یہ کہ میں ہمت ہار جاتا ہوں، میں ٹوٹ جاتا ہوں، میں سرنڈر کر جاتا ہوں. نہیں، سرنڈر مت کرنا. کیپ آن ٹاکنگ، کیپ آن ورکنگ. لیکن سکسیس کرائٹیریا ذہن میں رہنا چاہیے
جس جگہ پر بھی جا کر تم نے ایسا کام کیا کہ 100 قدم کو 101 قدم بتائے، تمہاری ہار ہے. لہذا چڑ تو نہیں بنانا ہے تم نے. اگر ایک دن شوہر نے کہہ دیا تو میں رکھتا تھا نا تب بھی نہیں رکھوں گا داڑھی، جاؤ، یہ تمہارا ہار ہے، تمہاری ہار ہے، جیت نہیں تمہاری. اگر پڑھنی بھی ہوتی نا نماز، تم نے اتنی میری جان کھائی میں نہیں پڑھوں گا، جاؤ. ہوتا ہے نا ایسا. یہ میں ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ نے فیس کیا ہے، جس پر کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کبھی آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. غلط تھا بابا، وہ ہار تھی تمہاری، کیوں تم نے چڑ بنایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے پردگی کو ہم قبول کر رہے ہیں، بے نمازی ہونے کو ہم قبول کر رہے ہیں، بے روزے دار ہونے کو ہم قبول کر رہے ہیں، نہیں. لیکن ہمارا سکسیس یہ نہیں ہے کہ وہ چڑ کر کہہ دے کہ مجھے رکھنا ہی نہیں ہے. ہمارا سکسیس یہ ہے کہ 10 سال کے بعد بھی وہ روزہ رکھنے کو تیار ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کو تیار ہو جائے، وہ تقلید کو ماننے کو تیار ہو جائے. سلولی گریجولی. چڑ مت بناؤ، ہر دن مت کہو، ہر مرتبہ مت کہو، آگ مت لگاؤ، بھڑاس مت نکالو. بس وہ جو ہے نا ایسا سنایا. کچھ خواتین میرے جاننے والوں میں اسی طرح جو درس وغیرہ کے جو مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں، اب تو میں مشہور ہو گئی ہوں، لوگ مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں ان شادیوں میں جہاں پر مس گیدرنگ ہونے والی ہوتی ہے. اگر میں وہاں پہنچ گئی تو میں نے ان کی شامت لے آنی ہے. خوش ہو کے بتا رہی ہیں، اپنا تعارف کروا رہی ہیں. یس تو پھر جناب سیدہ کی وہ کہانی پڑھنا چھوڑ دیں جب یہودن کے یہاں گئی تھیں. وہ تو شامت لے کر نہیں آئی تھی عورتوں کی. تمہاری جیت یہ نہیں ہے کہ لوگ تم سے دیکھ کے چڑھنے لگیں کہ بھائی یہ آ گئے خدائی فوجدار، یہ خدائی ڈریکولا آ گئے. تمہاری جیت واللہ یہ نہیں ہے. جو پیغمبر کو نہیں بھی مانتے تھے نا، پیغمبر کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ صحیح آدمی ہے، یہ بات صحیح کرے گا، کچھ بھی ہے غلط بات نہیں کریں گے، انسلٹ نہیں کریں گے. نیور انسلٹ اینی ون. آپ کو کیا حق ہے کسی کو انسلٹ کرنے کا؟ بھائی اگر آپ نے 35 سال میں حجاب کیا، کسی نے 40 سال میں حجاب کیا، کسی نے 45 میں حجاب کیا، اس کو موقع تو بابا کر لے گی وہ بھی حجاب. تم اگر 30 سال میں مسلمان بنے، موقع تو کسی کو وہ بھی 25 سال بعد مسلمان بن جائے گا. بھائی یہ کون سی شرافت ہے؟ جب تک ہم خود مسلمان نہیں بنے تھے ساری دنیا صحیح تھی، آج ہم مسلمان بنے کل ساری دنیا چاہتے ہیں مسلمان بن جائے. نہیں ہوتا ایسا، نہ ہوا ہے کبھی، نہ کبھی ہوگا ایسا. لانگ ٹرم پلان کریں، اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ کریں، لانگ ٹرم پلان کریں. ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر تھے پاکستان سے باہر، ایک جگہ پر میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. یہ ایک جواب مجھے اچھا لگا، زیادہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہاں پر ہم کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر جو ہے وہ یہ دین اور فقہ اور وہ سب نہیں سنا جاتا تھا. وہاں صرف جو ہے وہ نعرے بازیاں ہوتی تھیں اور مثلا اس طرح کا. خیر میں بہت ہی اسٹرانگلی اس بات کا حامی ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار سے تولا کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ان کے دشمنوں سے تبرہ کا اظہار بھی ہونا چاہیے مناسب طریقے سے، اور یہ ہمارا دین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اہل بیت کے کردار کو بھی ڈسکس کریں، ان کی اچھائیوں کو بھی ڈسکس کریں، تاکہ جو ہے وہ ان تولا اور تبرہ کے احساس کے بعد جو ہے وہ اس تبدیلی اور اس اصلاح عمل کا. اب وہاں پر ایسا معاشرہ تھا، ہم نے جناب علی جو ہے وہ بہت ہی لائٹ موڈ میں جا کے مجلسیں پڑھیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں، میں وہ آن لائن مجالس سن رہے تھے، انہوں نے گھر پہ دعوت میں بلایا، کہنے لگے مولانا صاحب جب آپ کو موقع مل ہی گیا اس نمبر پہ آنے کا، آپ جیسے لوگوں کو یہاں پر آنے ہی نہیں دیتے ہیں، تو آپ نے کھل کے بات کرنی تھی، آپ نے سنانا تھا ان کو، آپ ان کو سیدھا کریں، یہ بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. اچھا میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن ہی سنانا شروع کرتے. وہی جو بات میں نے کہا نا بھڑاس نکالنے والی، میں نے کہا وہ ضروری نہیں ہے، سلولی گریجولائز. نہیں مولانا صاحب یہ جب تک علماء مسلط پسندی سے کام لیتے رہیں گے اور یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور یہ مسلط پسندی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوکے
ہم نے بات کو جو ختم کر دی, آدھے پونے گھنٹے بلکہ 1 گھنٹے کی بحث ختم کر دی, کھانا نہ کھایا. پھر ایک مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کو آنسر تو کرنا. ایک میرے ذہن میں ایگزامپل تھی, میں نے وہ اسٹارٹ کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, ٹی بی کا علاج, وہ چلے باتیں چلتی رہی. ٹی بی کا علاج کہنے آسان ہے مولانا صاحب, وہ ہو گیا, اب دریافت ہو گیا ٹی بی کا علاج. میں نے کہا اچھا کیا علاج ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھا ہے ٹی بی والے کو کہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ صاحب کوئی فلاں میڈیسن ہے جو 9 مہینے تک کھانی ہے, روزانہ نہار منہ کھانی ہے, اور اگر 1 دن بھی چھٹی ہو گئی تو وہ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ ٹی بی کا علاج کریں. مولانا آپ کہاں ہیں؟ بہت اچھا, مجھے معلوم تھا لیکن بالکل میں سادہ سے. اچھا آسان ہو گیا. ہاں کیا ہے اس کا علاج؟ بس مولانا وہ دوائی وہ 9 مہینے کھانی ہے. میں نے کہا اچھا, صبح دوپہر شام کبھی بھی کھا لیں؟ کہا نہیں صبح کھانی ہے. میں نے کہا اچھا مطلب صبح اٹھ کے برش کر کے؟ کہا نہیں نہار منہ کھانی ہے. اچھا وہ صاحب ہم نے ساری باتیں کہلوا لی. میں نے کہا 1 آدھ دن چھٹی بھی گیپ چل جاتا ہوگا؟ نہیں چلتا. اچھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, وہ اس میں میڈیسن جو دوائی اس کی مقدار کتنی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا, میں ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ صاحب 1000 mg مثال کے طور پر, یا 500 mg مثال کے طور پر. 1000 mg فرض کر لیتے 1 منٹ کے لیے. 1000 mg کا مطلب ہوتا ہے 1 گرام, 1000 ملی گرام یا 1 گرام برابر ہے. تو 1 گرام کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1 مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 30 گرام. اور 30 گرام کا مطلب جناب علی 9 مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 270 گرام, 1 پاؤ 270 گرام, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ میں نے کہا آپ کو رحم نہیں آتا اس بیچارے پر جو ٹی بی کی جیسی مشکل بیماری میں مبتلا ہے؟ آپ اس کو 9 مہینے تک ذلیل کرتے ہیں. روزانہ کہتے ہیں صبح اٹھو, خبردار بھولنا مت, منہ دھوئے بغیر, نہار منہ دوائی کھانا. 1 دن بھی اگر اس نے 270 دنوں میں سے, 9 مہینے 270 دن, 270 دنوں میں سے اگر 200 دن تک وہ دوائی کھاتا رہا, 1 دن بیچارہ غریب بھول گیا, اس لیے کہ ویلنٹائن ڈے تھا. ایک دن بیچارہ بھول گیا, آپ اس کو اتنی بڑی سزا دیتے ہیں کہ 1 دن بھی معاف نہیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ شروع سے وہ 270 دن, اب پھر تم کھاؤ. میں نے کہا آپ کو رحم نہیں آتا اس بیچارے کے اوپر؟ 270 گرام اس کو پانی میں ڈال کے دے دے, پی لے, جان چھوٹ جائے گی, علاج ہو جائے گا. خیر مول صاحب کیسی بات کرتے ہیں, وہ مر جائے گا اگر ایک ساتھ ساری دوائی دے دی اس کو. میں نے کہا اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ مر جائے گا, ساری دوائی دے دی, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری دوائی ایک ساتھ دے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم یہی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 270 گرام سے ہی علاج ہونے والا ہے, لیکن وہ 1 دن میں نہیں دینا. آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے لانگ ٹرم کا. اگر حوصلہ ہے تو کام کریں, ورنہ آپ کو کام زیب نہیں دیتا. مت کریں, آپ خراب کریں گے. اس لیے کہ آپ 100 والے کو 110 پہ لے جائیں گے. فرض کریں کسی اور نے کام کرنا ہے, آپ نے اس کا کام مزید مشکل کر دیا. اگر ایک صحیح کام کرنے والے کو, ایک بندے کو لانا ہے 100 قدم سے, وہ زیادہ مشکل ہے, یا 110 قدم سے لانا ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ تو جس نے کرنا تھا اس کا کام آپ نے مشکل تو کیا, آسان نہیں کیا. اگر آپ کو نہیں کرنا آتا, اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے, اگر آپ لانگ ٹرم پلان نہیں کر سکتے, تو پلیز کیپ سائلنٹ. اگر کریں تو وہ کام کریں. اور اسی لیے جو سب سے بہترین ایگزامپل ہے وہ ہے ماں. آج تک دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو دوائی پلانے میں فیل نہیں ہوئی. آج تک کہیں بھی فیل. اس کو پتا ہے کہ میرا آخری ٹارگیٹ یہ ہے کہ میرا بچہ دوائی پی لے. اس کے لیے کبھی وہ پیار کرتی ہے, کبھی ڈانٹتی ہے, کبھی ٹافی کی آفر کرتی ہے, کبھی اس کی پسندیدہ ڈش کی آفر کرتی ہے, کبھی پیار کا حوالہ دیتی ہے, ایموشنل بناتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے. فائنلی وہ اپنے بچے کو دوائی پلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یس, اگر ہے اتنی شفقت اور اتنا حوصلہ اور اتنی برداشت, تو تمہیں امر بالمعروف کرنا, تو تم اس قابل ہو کہ اس معاشرے میں اسلامی اقدار نافذ کر سکو. ورنہ بیکار ہے, نہیں ہونے والا. صاحب ہمارے 6 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. بس بات میں نے ختم کی, مزید میں بس کوئی پوائنٹ نہیں ہے. آخری بات جس کو ہم سٹارٹ سے لنک کریں گے اور اب اس کو کنکلوڈ کریں گے, وہ تواصوا بالحق. اسی لیے بات ختم نہیں ہوئی تواصوا بالحق پر. کبھی لنک محسوس کیا ہے وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر میں لنک کیا ہے؟ بھائی اصولاً تو تواصوا بالحق میں بات ختم ہو گئی. ایمان اور عمل صالح کا فرق تو معلوم ہے نا. ایک چیز ہے جاننا, ایک چیز ہے کرنا, دو الگ چیزیں.
یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ایک چیز نہیں ہے؟ اور اگر الگ الگ چیزیں تو کیا لنک ہے ان دونوں میں؟ صبر کے ساتھ نہیں، صبر کی تلقین کرو، صبر کرو نہیں کہہ رہے. تواصو بالحق تواصو بالصبر، بظاہر اس کا لنک یہ ہے، تواصو بالحق اسپریڈ دا میسج، تواصو بالصبر میک اے ٹیم. تواصو بالصبر میک اے ٹیم، یعنی حق کا پیغام دو تو بہرحال مخالفت تو ہوگی، اپنے مخالف ہوں گے، باتیں بنائیں گے، انگلی اٹھائیں گے، کردار کشی کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو اسپریڈ دا میسج بٹ میک اے ٹیم. میسج لارجر اس پہ جائے گا ایریا پہ، ٹیم بنے گی وہ اسمالر ہوگی. یعنی جہاں تم 100 افراد کو میسج دے رہے ہو وہ 2 تواصو بالحق، لیکن تمہاری 5 کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکے کوئی بات نہیں یار ہوتا ہے. صبر کی وصیت کرو، یعنی کوئی بات نہیں یار ہوتا ہے، ہمت مت ہارو. 1-2 ایسے ڈھونڈو، اکیلے تھک جاؤ گے. کوئی کلاس فیلو، کوئی سہیلی، کوئی ادھر جو تم سے کہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے یار. نہیں ہوتا اثر ایک دن کے اندر، نہیں ہوتا اثر ایک ہفتے کے اندر، نہیں ہوتا اثر ایک مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر. حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں ہوگا ایک دن. کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے. یہ عجیب لنک ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر کا. حق کا پیغام دو لیکن ایک ایسی ٹیم ہو جو تمہیں صبر کی تلقین کرے، تمہیں موٹیویٹ کرے. کوئی بات نہیں یار، میک اے ٹیم، میک اے اسمالر ٹیم، اسمالر گروپس، جہاں تمہاری رسائی ہو، جہاں تمہارا لنک ہو. کوئی بات نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں. ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. کوئی بات نہیں. یعنی 100 آدمی اگر سنا کے چلے جائیں وہ ایک طرف، اور ایک آدمی آپ کو اگر کہے کہ کوئی بات نہیں یار ہوتا ہے وہ ایک طرف. دیٹس امپورٹنٹ. تواصو بالصبر یہ ہے. لہٰذا جہاں تم تکلیف میں ہو کوئی ایسا ڈھونڈو جو تمہارے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہے. اور اگر تمہیں کوئی نظر آتا ہے تو تم میں اتنا کریج ہونی چاہیے کہ تم اس کا شانہ تھپتھپاؤ اور کہو کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اب لوگ آگے کہیے گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ جو اسلامی معاشرے میں اسلامی اقدار نافذ کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے جو تواصو بالحق کی ہماری ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی ذمہ داری ہے. تدعون یدعون علی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم ولتکن منکم امۃ والی ذمہ داری ہے. اس کو نبھانے کی بہترین انداز سے توفیق عنایت فرمائے. اس کے لیے جو بنیادی ترین چیزیں ہیں، علم حاصل کرنے کی ذمہ داری، اس کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے جو اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، پہلے خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ٹھنڈے دل اور سکون دل کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ارد گرد کے جو ہے وہ دائرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. اور معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو لانگ ٹرم پلاننگ والی ہماری ذمہ داری ہے، فوکس کرنا سکسیس پر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت اطہار سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار رہنے کی توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و يا صاحب السماء